کریں گے مختلف پودوں کی شہد پیدا کرنے کی صلاحیت. آج کے پروگرام میں ہمارا یہی موضوع ہوگا. تو مختلف پودوں میں شہد پیدا کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے آپ کیونکہ مختلف خطے ہیں ان میں مختلف پھل ہیں جو وہ پیدا ہوتے ہیں, مختلف درخت ہیں جن پہ پھول آتے ہیں اور ان انواع میں مکھیوں کی جو ایک مزاج ہے اس حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو کیا آگاہی دیں گے؟ ملی صاحب, پاکستان میں سینکڑوں پودے ایسے ہیں جن سے شہد کی مکھیاں خوراک حاصل کرتی ہیں. ان میں سے کچھ اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ مکھیاں پھولوں کے دنوں میں ان سے خوراک کے ساتھ ساتھ فاضل مقدار میں شہد بھی پیدا کرتی ہیں. اچھا. یہ پودوں سے جوہر شجر جس کو ہم نیکٹر کہتے ہیں, جی جی, اور زرے گل یا زیرہ جس کو پولن کہتے ہیں بطور خوراک حاصل کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جوہر شجر اور وہ میٹھا رس ہوتا ہے جو مکھیاں پھولوں سے حاصل کرتی ہیں, یہ شہد کا خام مال ہوتا ہے. صحیح. زیرہ مکھیوں کے لیے لحمیات سے بھرپور سامان خوراک ہے. ایسے پودے میں ملی صاحب جن سے جوہر شجر اور زیرہ حاصل ہو سکتا ہے انہیں مکھیوں کی خوراک کے اشجار کہا جاتا ہے. صحیح. ان کو بی فورج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے پودے ہیں اور ان کی مختلف صلاحیت ہے ان کی. جیسے پودوں کی شہد پیدا کرنے کی صلاحیت مختلف آب و ہوا اور مقامات پر مختلف ہوتی ہے. جی جی سر, وہی ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب آئیں گے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ مختلف پودوں کی شہد پیدا کرنے کی صلاحیت. جی, اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بات سے بالکل وہ جسے کہتے ہیں کہ پیچ لگتا ہوا ایک جملہ تھا. جی, تو اس کو مزید اس کے بارے میں کیا آگاہی دیتے ہیں؟ دیکھیں ملی صاحب, پودوں کی شہد پیدا کرنے کی صلاحیت مختلف آب و ہوا اور مقامات پر مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں بہترین موسمی اور زمینی حالات کے تحت بہت سے پودوں کی شہد پیدا کرنے کی صلاحیت معلوم کی گئی ہے. جی جی, اور ہمارے بہت سارے زرعی سائنسدانوں نے اس پہ کام کیا ہے اور ان کی پودوں کے نام اور ان کے ٹیکنیکل نام اور باقاعدہ جو عام فہم نام ہیں وہ اور ان کے ساتھ ایک فی ہیکٹر ہوتا ہے کوئی 2.46 یعنی 2.5 ایکڑ کے قریب یہ رقبہ. صحیح. یہ 1000 مربع میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2.5 فی ہیکٹر ہم اس کو کہتے ہیں. فی ہیکٹر میں مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں. پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے 25 کلو گرام تک یعنی شہد پیدا کرتی ہے فی ہیکٹر. اچھا سر, اس میں کون کون سے پودے آتے ہیں؟ اس میں مختلف پودے آتے ہیں. اس میں یہ سمجھے چنا, تربوز, بہی, تارا میرا, بادام, ناشپاتی, بیری اور سفید رایا. ٹھیک ہے. یہ آتے ہیں پودے جو 25 کلو گرام تک فی ہیکٹر ان میں صلاحیت ہے شہد پیدا کرنے کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح 25 سے بڑھ کے جب ہم کرتے ہیں دوسری کیٹیگری ہے یعنی 26 سے 50 کلو گرام تک. ماشاءاللہ. اس میں سر کون کون سے پودے آ جاتے ہیں؟ اس میں ملی صاحب یہ مختلف ہیں. ایک ایسٹر ہوتا ہے, انگلش میں ایسٹر اور گلے مراورید یہ ہے. اسی طرح سرسوں ہے, یورپی شاہ بلوت ہے, خربوزہ, کھیرا, لوکی, کدو, سن ککڑا ہوتا ہے. اسی طرح السو کی ساری یہ بھی ایک لیتھرس کی سپیشی ہے. لیتھرس یہ ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اس کا ٹیکنیکل نام بتاتے ہیں. تو یہ کساری ہے. اسی طرح لوٹس کی ہوتی ہے, اس کو برڈ زفٹ کہتے ہیں. اسی طرح مالوا سپیشی ہوتی ہے, ولایتی کنجائی اس کا نام اردو میں کہتے ہیں. سیب ہے, پہاڑی گنڈانا ہے. اور اسی طرح بام, ولایتی تمباکو, خوبانی, میٹھا شاہ دانا یا میٹھی مکو. اسی طرح پیلی مکو یا بلوچی مکو بھی ہے. اسی طرح ترش مکو ہے, آلوچا ہے, مشکیارا ہے اور تل ہے, شجر سنو بال ہے, چینی کیکر ہے. اور اسی طرح ایک ہوتی ہے زیزی فورا, جس طرح زیزیفس ججوبا ہم اس کا نام کرتے ہیں بیر کو. یہ زیزی فورا ٹینیور ایک پودا ہے. یہ ان کی صلاحیت جن کو میں نے یہ ابھی بتائیں یہ 26 سے 50 کلو گرام تک فی ہیکٹر یہاں پیداواری صلاحیت. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح 50 سے 100 کلو گرام فی ہیکٹر کی ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری میں سر کون کون سے پودے آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ جو عام آپ نے دیکھا ہوگا پیاز.
اچھا، پھولے پیاز سے بہت زیادہ ہے، 51 سے 100 کلو گرام تک فی ہیکٹر، واہ واہ واہ، یہ اس کی پیداواری صلاحیت ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری ہیں، گل نصیر ہے، اسی طرح ایک ہے باربیری ولگیرس ہوتا ہے، یہ ایک بش ہوتی ہے، کیا کہیں گے بش کو، جھاڑی ہوتی ہے، جھاڑی کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں جھاڑی ہے، گوبھی ہے، کالا منتھا ہے، اسی طرح کارن فلاور ہے، کاسنی ہے، حلوہ کدو، کاسنی پہ میں نے بہت سارے شہد کی مکھیاں دیکھی ہیں، کاسنی کے پھولوں پہ، صحیح۔ اسی طرح بید مجنون ہے، ایک اور ہے بک ویٹ ہے، جیرانیم ہے، نیاز بو ہے، یونانی سمبل ہے، سالویہ ہے، سفید شفتل ہے، باکلا ہے، ٹھیک ہے، یہ باکلا ہے، وشیا فیبا اس کو ٹیکنیکل نام ہے اس کا، یہ 51 سے 100 کلو گرام تک فی ہیکٹر اس کی پیداواری صلاحیت ماشاءاللہ، ان سب میں۔ اور اس سے اب ایک اور بڑھ کے ایک اور کیٹیگری ہے جو ملی صاحب 101 کلو گرام سے 200 کلو گرام تک فی ہیکٹر جو ہے پیداواری صلاحیت ہے۔ سر یہ کون کون سے اس میں پودے آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں گل خیرہ ہے، کپاس بھی اس میں آتی ہے، اچھا، ہاں جی، زوفا ہے، اس میں زرد میٹھی کلوور ہے، اسی طرح سمبل بری یا کیٹمنٹ ہے، یا کو نیپیٹا کیٹیریا بھی کہتے ہیں، تو اسی طرح ستھرا ہے، شین ہے، شین کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، شین کے درخت ہیں، اسی طرح سرخ منقع ہے، سالویہ ہے، اور پولیگ ہے، پولیگنم اس کو کہتے ہیں، پولیگنم سپیشی ہے، اسی طرح سالویہ ہے، سالویہ کے بعد سوفورا ہے، یہ جاپانی سوفورا ہوتا ہے، سوفورا جاپانی کا، اسی طرح سٹیچس ہے، اور ایرانی کلوور ہے، پیوندی جو بیر ہوتے ہیں زیزیفس ججوبا، جی جی، یہ بھی ان میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، واہ واہ، ان میں 101 سے 200 کلو گرام فی ہیکٹر ان کی پیداواری صلاحیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح 201 سے 500 کلو گرام تک فی ہیکٹر ایسے پودے بھی ہیں۔ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو عام فہم ہے اس میں شلجم ہے، دھنیا ہے، لوسن ہے، ان کے علاوہ ہیں ڈیجیٹیلس ہے، ڈیجیٹیلس کے بعد ڈریکو سیفیلیم ہے، اسی طرح ہیڈرا نیپالینس ہے، اسی طرح مدر ورٹ ہے، یہ اس کو لیونورس کارڈیاکا یہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے، اور یہ ان کے علاوہ پودینہ بھی ان میں آتا ہے، پودینہ خاص طور پہ یہ میتھا لانگیفولیا ہوتا ہے اس کا ٹیکنیکل نام، یہ سپیشی ہے میتھا لانگیفولیا، اسی طرح نیپٹا ہے، نیپٹا کے بعد پرونیلا ہے، اسی طرح جنگلی رایا ہے، اور مارش سیکس سپیشی ہے، اور سرخ کلوور جو ہوتا ہے وہ بھی ملک صاحب اس کیٹیگری میں آتا ہے 500 کلو گرام تک شہد کے حصول کے لیے، پیداواری صلاحیت کے حصول کے لیے۔ اسی طرح کچھ ایک خاص مخصوص پودے ہیں جن پہ بہت سارے سائنسدانوں میں کام کیا، اور ان کے پھولوں پہ اتنی زیادہ شہد کی مکھیاں دیکھنے میں آتی ہیں، جو کہ جیسے اصل جبل ہے، اصل میں نے آپ کو بتایا تھا، شروع میں بتایا تھا کہ اصل عربی میں کہتے ہیں شہد کو، اصل جبل ہوتا ہے، جبل الطارق آپ نے سنا، پہاڑ جو جبل پہاڑی، ایسر شہد کا پہاڑ، ہاں جی، مفہوم اس کا اصل جبل اس کو کہتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل نام ہوتا ہے ایسر کیمپسیری، تو یہ ہے۔ اسی طرح اور وائٹ ڈینیٹل ہے، ہاں ڈینیٹل، یہ اسی طرح سفید میٹھی کلوور ہے، عین الاصل ایک چیز ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، عین الاصل یعنی شہد کی آنکھ، یہ روبینیا سوڈو کیشیا اس کا ٹیکنیکل نام ہے، روبینیا سپیشی ہے، روبینیا سوڈو اکیشیا۔ اسی طرح اصل امیر ہے، یہ وائٹ ایکس نیگونڈا انسیکا یہ اس کا نام ہے۔ اچھا سر، ان پودوں سے کتنا شہد ہے جو وہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ 500 کلو گرام سے زائد ان کی صلاحیت ہے، لیکن ملی صاحب یاد رکھیں کہ بہترین حالات میں کچھ پودوں کی زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت 500 کلو گرام فی ہیکٹر سے زائد ہے، لیکن ہمارے موسمی اور زمینی حالات میں
शहद की पैदावार इतनी नहीं होगी। अच्छा, इसके बावजूद ज्यादा से ज्यादा पैदावारी सलाहियत रखने वाले पौधों को मुख्तलिफ मकासद के लिए उगाने से शहद की पैदावार में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। सर, आज की यह गुफ्तगू सुनने के बाद तो मैं आज खुद बहुत हैरान रहा हूँ कि कहाँ 25 किलोग्राम से आपने बताया था 50 किलोग्राम तक, और कहाँ 500 किलोग्राम से ज्यादा का हसूल है जो वो इन्हीं पौधों से मुमकिन है। और तवक्को यही करता हूँ कि हमारे काश्तकार हजरात हैं जो वो भी इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करेंगे, ना सिर्फ इनके नर्सरियां खुद तैयार करेंगे बल्कि जहां इन पौधों की जिन इलाकों में फरावानी है वहां मक्खियों को मुंतकिल भी करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत